ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک پر جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی تمام چیزوں کی کہ کیا باہمی معاملات ہیں اور تصویریں ہم نے دکھائیں، تو اس پر تصویر کے دوسرے رخ پر بھی بات ہوئی۔ آپ کا اپنا جو رائے ہے ہم اس کا بہت احترام کرتے ہیں۔ چونکہ آج ہم نے کچھ تصویریں یہ منتخب کی ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر بات ہو۔ رہے دوسرے فرعونوں کی بات، تو ہم نے کب کس فرعون کو بخشا ہے؟ جس نے بھی فرعونیت کی ہے اس کو لے کر آئے ہیں، اور آپ کی خواہش ہے تو آئندہ کچھ اور فرعونوں کو بھی اس میں شامل کریں گے، کیونکہ جو ظالم ہے، جو خون ناحق بہائے گا، وہ ہمارے نزدیک فرعون ہے۔ شداد ہے، نمرود ہے، حامان ہے، یہی تمام لوگ ہیں جنہوں نے انسانیت کو تحقیق کیا تھا۔ قرآن نے ان کو ان ناموں سے یاد کیا، اور جو ٹائٹل ان کے لیے تھا، ہر وہ شخص جو اس زمرے میں آئے گا اس کو فرعون ہی کہا جائے گا۔ تو جو آج جو فرعون ہم لے کر آئے ہیں، چونکہ معاملہ سول سوسائٹی کا احتجاج کراچی میں ہوا، پہلے اسلام آباد میں تھا تو ہم نے وہاں بات کری تھی، اب کراچی میں ہوا، پھر اس کے بعد سپاہی صحابہ کی ریلی کو جب پیپلز پارٹی کی حکومت بیٹھ کے ان کو پروٹوکول دے گی، کالعدم تنظیم جس کا کوئی وجود نہیں ہونا چاہیے، ان کے جھنڈے لگے ہوئے ہیں، ان کی چوکنگ نہیں مٹائی جائے گی، اور سول سوسائٹی سے وعدہ بھی کیا جائے گا، تو ظاہری بات ہے پھر ہم تو اس پر بولیں گے نا۔ ایک اور پروگرام کو شامل کرتے، ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام علی بھائی، میری بہن کو بھی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام لندن سے بول رہا ہوں جناب۔ میری بہن کی بات ٹھیک ہے کہ یہ تصویریں ایک کامیڈی بھی ہے اور دکھ بھی ہوتا ہے کہ ان کی تصویروں کو دیکھتے ہنسی بھی آتی ہے، ساتھ ساتھ دکھ بھی، تکلیف بھی ہوتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیا تیاری کیا ہے ہمارے پاس۔ ہاں وہی تو کہہ رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو اپنا مینشن کرنا پڑے گا کہ ہم نے کرنا کیا ہے، ہمارا اصل دشمن کون ہے۔ یہی ابھی آپ نے فرمایا تھا کہ یہ قائم علی شاہ صاحب بھانگ پیتے ہیں، یہ بھانگ نہیں، یہ ایکچولی حفیم کھاتے ہیں۔ اچھا، افیم کھاتے ہیں۔ حفیم کھاتے ہیں، بھانگ تو ملنگوں کا یہ درویشی نشہ ہے، یہ اس سے اوپر جاتے ہیں۔ اچھا دیکھیں علی بھائی، پوری دنیا کا مسئلہ کیا ہے؟ پوری دنیا کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا دشمن ہے یزید۔ ہم یزید کیا ہے، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اس یزید کو، یزید ایک سوچ ہے، وہ یزید مر گیا ہے جس کو امام حسین علیہ السلام نے مار دیا تھا، لیکن یزید ایک سوچ ہے جس آگے چلی ہے۔ اب یزیدی سوچ جو ہے وہ کیا کرتی ہے، پھر وہ ایک نیو ورلڈ آرڈر بھی بناتی ہے۔ جب وہ نیو ورلڈ آرڈر بنا لیتی ہے، اس کے بعد پھر وہ اپنے بچوں کو کہتی ہے کہ یہ میری سوچ ہے اور اس کے اوپر کام کرو۔ جس طرح جنرل ضیاء الحق صاحب تھے، صدام حسین لے، یہ اس کے سارے بچے ہیں جو کام کرتے ہیں اس یزیدی سوچ کے لیے۔ پھر وہ یزیدی سوچ جو ہے، جو پاور میں ہوتی ہے، جو ورلڈ آرڈر دیتی ہے، وہ کہتی ہے، پھر ان کو فری ہینڈ دیتی ہے۔ جنرل ضیاء الحق صاحب کو فری ہینڈ دیا گیا، جو کچھ مرضی کرو، کلاشنکوف لو، ہیروین، بندے مارو، یہاں تک تھا کہ جو پاکستان کے اندر کمیونسٹ پارٹی تھی ان کی لسٹ بن چکی تھی، وہ تو ایک میگزین آیا، اس کے اندر انکشاف ہو گیا کہ بھی کمیونسٹوں تم بھاگ جاؤ یہاں سے، نہیں تو یہ تمہارا یہ بہت بڑا ماس مرڈر ہوگا۔ اچھا اس کی اور ڈیٹیل ہے۔ مسئلہ کہنے کا یہ ہے کہ ان کو فری ہینڈ دیتا ہے، یزید فری ہینڈ دے دیتا ہے اپنے بچے کو۔ اسی طرح داعش جو ہے اس کو بھی فری ہینڈ دیا گیا ہے کہ تو جو کچھ مرضی کر، تو قتل کر، بچوں کو قتل کر، پریگننٹ وومن ہے، اپنا ہاسپٹل ہے، اپنا یتیم ہے، ڈسیبل ہے، جو تیرے آ گیا تھا تو جو کچھ مرضی کر، لیکن کام تو نے ہمارے لیے کرنا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے علی بھائی کہ اس یزیدی قوت کے ساتھ ہم نے لڑنا کیسے؟ وہی نقوی صاحب کی بات ہے کہ ہم اکٹھے ہم نے ہونا ہے، ہم نے اختلاف نہیں کرنا، ہم نے چھوٹی چھوٹی باتوں میں آپس میں نہیں لڑنا کہ اس نے گدا نکالا، میں نے دیکھا اس نے دم کے اوپر یہ لکھا ہوا تھا، اس نے کہا۔ یہ یزید کی ایک سوچ ہے، وہ ہم کو ڈیوائڈ کرتی ہے، گراس روٹ سے لے کے اپر لیول تک ہم کو ڈیوائڈ کرتی ہے، چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں ہم کو لا کے اور ہمارا ٹائم ویسٹ کرتی ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہے علی بھائی کہ اس وقت جو سپر پاور ہے، اس کے جو چیلے ہیں، اس کے نیچے جو چیلے ہیں، وہ ہم کو اکٹھا نہیں ہونے دیتے، نہ میری بہن کو، نہ اہل کشیوں کو، نہ اپنا کیا کہتے ہیں جو سنی ہیں، جتنے بھی مکاتب فکر ہیں، کرسچن ہیں، یہ سارے کے سارے طبقہ پسا ہوا ہے۔ ہر کنٹری میں میرا ہندو بھائی پھنسا ہوا ہے، میرا کرسچن بھائی رو رہا ہے، چیخے مار رہا ہے، میرا مسلمان مار رہا ہے، میرے یہودی کچھ ایسی فیملی ہیں وہ چیخے مار رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں۔
اب مسئلہ صرف علی بھائی سمپل سا ہے کہ اس قوت کو وہی طریقہ کار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینے میں بیٹھے تھے، انہوں نے پسے ہوئے طبقے کو اپنے ساتھ ملایا تھا، ان کو ایک گٹھ بنا دی تھی اور پھر دشمن کے ساتھ اس کو ٹکرا دیا تھا۔ اب یہ اتنی بڑی طاقت ہے، ان کے پاس جنگی جہاز، ان کے پاس ٹینک ہیں، ان کے پاس IMF ہے، ٹھیک ہے، ادھر جس کنٹری میں پیسہ پھینکتے ہیں، پھر اس کے بعد اکنامیکل پابندیاں لگاتے ہیں، یہ جو ہماری بات نہیں مانتا ہم اس کے اوپر اکنامیکل پابندیاں لگا دیتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہی علی کے بھائی کہ اب ہم نے چھوٹے چھوٹے اختلافات کو نکال کے اب اس طاقت کو یزیدی طاقت کے ساتھ کس طرح لڑنا ہے، بغیر اکٹھے ہوئے، بغیر کسی تفریق کے، ایک ٹیبل پہ اگر ہم نہیں بیٹھیں گے تو یہ طاقت ہمارے اوپر حکومت کرتی رہے گی، ہم جو بھی اٹھے گا اس کو مروا دیا جائے گا، جس طرح جنرل ضیاء کو فری ہینڈ دیا۔ اب پھر اس کی یزید کی دیکھو، اس کی سوچ دیکھو کہ جب وہ اس کا بیٹا اس کے کام نہیں کرتا، پھر اب اس بیٹے کو بھی کہتا تو بھی دنیا سے چلا جا، اسی بیٹے کے جہاز میں بم رکھاتا ہے اور پھر وہ دنیا سے اس کو رخصت کرتا ہے۔ صدام حسین کو کہتا ہے کہ تو نے میری بات نہیں مانتا، میں آ رہی ہے، میرے دوسرے بچے آ رہے ہیں جو میرا کہنا مانتے ہیں، تو بھی یہاں سے نکل۔ قذافی کو بھی پھر نکالتے۔ تو اس یزیدی سوچ کو، اس نیو ورلڈ آرڈر کو سمجھو اور تیاری کرو، پھر وہی تیاری آ جاتی ہے کہ اگر اس کے ساتھ لڑنا ہے اکٹھے ہو جو، اور اکٹھے ہونے کا مقصد یہی ہے کہ 3 مہینے پھر الیکشن میں رہ گئے ہیں، یہ جدیدی قوت آئے گی، ہم سے ووٹ لے گی، پھر پارلیمنٹ میں جائے گی، پھر بل پیش کرے گی، پھر ہمارا خون کو بلڈ کو سک کرے گی۔ یہ اس کا جو دور ہے جہاں سے یہ ووٹ لیتی ہے، یہ پارلیمنٹ کے اندر داخل جاتی ہے، اس کا یہ راستہ، اس کو روکو اور اکٹھے ہو جو 3 مہینے رہ گئے ہیں، اگر تم اکٹھے ہو گئے تو انشاءاللہ تعالیٰ پارلیمنٹ کے اندر تمہاری قوت جائے گی اور یہ یزیدی قوت تباہ و برباد ہو جائے گی۔ جزاکم اللہ خیر فروخ بھائی ٹائم دینے کا، اور ایک بتاوا پھر کہتا ہوں کہ یہ جو اپنا جو ہے نا قائم علی صاحب، یہ افیم کھاتے بھنگ نہیں پیتے۔ جزاکم اللہ خیر اپنا علی بھائی ٹائم دینے کا، بہت شکریہ نالج میں اضافہ کرنے کے، انہوں نے بہت اچھا پوائنٹ، جی ہاں، بہت ورلڈ ڈالر کا، جی ہاں بہت اچھے پوائنٹ آف ویو مطلب انہوں نے دیے کہ ہم سب کو ایک جگہ ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ لیکن وہی بات آ جاتی ہے کہ ابھی جو ہمارا کرنٹ ٹاپک ہے کہ داعش کی دہشت گردی جو آپ نے دکھایا اور تصویریں بھی دکھائیں کہ اس کے متعلق کہ مطلب پاکستان ابھی کیا پلاننگ کر رہا ہے، جیسے انہوں نے ابھی بتایا کہ 3 مہینے کے بعد الیکشن ہونے والے ہیں، مطلب الیکشن میں پھر دوبارہ سے گورنمنٹ آئے گی، مطلب ان کی کیا پلاننگ ہے کہ ہر گورنمنٹ کیا اپنا ایسا پلانر پیش کر رہا ہے کہ اگر ہم سطح میں آئے تو ہم کیا کریں گے، اور ہم اس جو اس وقت دہشت گردی کر رہے ہیں پاکستان میں، ہم اس کو کیا روکیں گے۔ تو میرے خیال سے پاکستان میں ووٹرز کو یہ دیکھنا چاہیے کہ گورنمنٹ ان سے کیا پرومس کرتی ہے کہ اگر ہم آئیں گے تو ہم پلاننگ کیا کریں گے اور کیسے دہشت گردی کو روکیں گے۔ جب یہ وعدے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں نا، ووٹ لینے ہوتے ہیں، جی ہاں، تب تو یہ بھی کہتے ہیں کہ 6 منتھ کے اندر جو ہے وہ جناب لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کر دیں گے۔ جی ہاں، مطلب اب تو میڈیا ہے نا، جی، تو وہ تمام چیزیں ریکارڈ ہیں اور مختلف پاکستان کے مختلف نجی چینلز گائے بگائے دکھاتے رہتے ہیں۔ جب ان کے نمائندے میڈیا پہ بیٹھتے ہیں نا تو وہ ان کو دکھاتے رہتے ہیں کہ جی آپ نے 6 مہینے کہا تھا، تو وہ ڈھٹائی کے ساتھ ہنس رہے ہوتے ہیں، نہیں یہ تو ہم نے یوں کہا تھا اور یہ ہے، اور یہ تو ابھی 6 سال ختم نہیں ہو سکتی اور 16 سال ختم نہیں ہو سکتی، اس کے لیے تو ہمارے پاس بنیادی انفراسٹرکچر ہی نہیں ہے۔ مطلب یہ تمام چیزیں ان لوگوں کی جو ہے وہ رہتی ہیں۔ اور بریک کا بھی ٹائم ہونے والا ہے، تو اسی پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ تمام چیزیں جو ہم چاہتے ہیں کہ ہم چیزیں دکھائیں، تو ابھی یہ تمام معاملات جو کہ کراچی میں پیش آئے، سول سوسائٹی کا معاملہ ہوا اور مطلب ان کو اٹھا کے پولیس نے بند کر دیا، جی ہاں، اور سپاہی صاحبہ کی ریلی کو پروٹوکول بھی دیا، اجازت بھی دی۔ آپ نے ان کو اجازت کو کیوں منسوخ نہیں کیا؟ وہی نا، تو آپ کو عدل پیش کرنا چاہیے تھا نا، گورنمنٹ کو، پاکستانی گورنمنٹ کو عدل پیش کرنا چاہیے تھا ان کو۔ اگر انہوں نے اس ریلی کو سٹاپ کروایا تو اس ریلی کو انہوں نے کیوں اجازت دی اور کس بنیاد پہ اجازت دی ہے؟ تو مطلب انسان جو عوام ہوتی ہے وہ اپنی سیاست میں عدل چاہتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ سیاست جو ہو وہ عدل کا کو مقصود رکھتی ہو، اس کے اندر عدل ہو۔ لیکن اگر آپ ایک کے لیے ایک لاء بنا رہے ہیں اور دوسرے کے لیے دوسرا لاء بنا رہے ہیں تو یہ تو عدل نہیں ہے۔ اور بڑے افسوس کے ساتھ کہ پاکستانی عوام اس پوزیشن میں اس وقت ہے کہ ان کو پتہ نہیں چل رہا ہے کہ وہ کس پہ ٹرسٹ کریں اور کس پہ نہ ٹرسٹ کریں۔ میں نے کہہ تو دیا کہ 3 مہینے کے بعد وہ یہاں الیکشن کی بات کر رہے تھے کیونکہ میں یہاں ہوتے ہیں نا، جی اچھا وہ یہاں کی بات کر رہے ہیں۔ ورلڈ آرڈر پہ جو بات یہ کر رہے ہیں کہ معاملہ یہ ہے کہ یہ چونکہ آپریٹ تو سب بڑی قوتیں ان چیزوں کو کرتی ہے نا، یہ چھوٹی جگہوں پہ تو ان کے مہرے ہیں، پٹھو بیٹھے ہیں،
لیکن اگر میں آپ کی بات کاٹ کے کہوں کہ مطلب اگر پاکستان میں بھی مان لیں کہ جب بھی گورنمنٹ آئے گی تو عوام کے لیے بہت مشکل ہے یہ سوچنا اور یہ فیصلہ کرنا کہ ہم کس کے پاس جائیں, ہم کس پہ ٹرسٹ کریں اور کس کو ووٹ دیں کہ وہ ہمارے جو حقوق ہیں ان کو وہ پورا کر سکیں اور ہماری مدد کر سکیں. تو مطلب میں جس طرح پہلے کہہ رہی تھی کہ آپ نے جو تصویریں دکھائی ہیں کہ وہ مزاحیہ بھی ہیں اور افسوس والی بھی ہیں. میرے لیے کہنا آسان ہے کیونکہ میں یہاں بیٹھ کر کہہ رہی ہوں, لیکن جن کے اوپر گزر رہی ہے ان کے لیے بہت مشکل ہے. جی, تو اسی کے ساتھ ہمارے پاس ایک بریک کا ٹائم ہو جاتا ہے. بریک سے واپس آئیں گے تو لائیو کالز بھی لیں گے اور ان چیزوں کو کنٹینیو بھی کریں گے. لیتے ہیں ایک مختصر سی بریک.